الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عزوجل اس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی محنت سے بڑی محبتوں سے ہمارے مشتاق بھائی سارا سال یہ محافل منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے بھی ثناخوان ہیں حاضرین ہیں ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ واقعی استقامت یہ سب سے بڑھ کر چیز ہوتی ہے اور استقامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ تو ماشاءاللہ ایک طویل عرصہ ہو گیا، جب سے ہم چھوٹے تھے اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ مشتاق بھائی لے کے چل رہے ہیں اور ان کے ساتھی لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کا یہ کوششیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور یہ تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ مختصر چند مدنی پور انشاءاللہ نیکی کی دعوت عرض کروں گا۔ تمام اسلام بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت کریں، انشاءاللہ خوب سیکھنے کو ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو اب اسی نیت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک خود سماعت کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بزرگ سیدنا خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے انتقال کے وقت ان کے تکیے کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر یہ لکھا تھا ہذہ براءۃ من النار لخلاد بن کثیر، یعنی یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ لوگوں کے پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ مرحوم ہر جمعہ کو 1000 بار یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سا درود شریف تھا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ کون سا درود پاک ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو واقعی درود پاک پڑھنے کے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ علماء نے سینکڑوں جو ہے وہ رسالے کتابیں الحمدللہ اس درود پاک کے فضائل پر تصنیف فرمائی ہیں، لیکن بس عمل کرنا باقی ہے کہ ہم کب ہمت کرتے ہیں اور اپنی عادت بناتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عزوجل کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں جو بھی کام کرنے کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وہ کام ہم کر لیتے ہیں۔ روزانہ جاب پہ جانے کا، کاروبار پہ جانے کا ایک ہمارا ذہن ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، لیکن درود پاک کی گنتی ہم پوری کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عزم مصمم نہیں ہے، پکا ارادہ نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں، وقتی طور پر اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کوئی اگر وقت مقرر کر لیں گے کہ میں نے اس وقت درود پاک اپنے مکمل کرنے ہیں، اس وقت اپنے اوراد مکمل کرنے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ ابلیس یعنی شیطان، اس کا تخت پانی پر لگا ہوا تھا اور اس کے مختلف جو چیلے ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے فلاں سے یہ گناہ کروا دیا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے فلاں گھر میں لڑائی کروا دی۔ مختلف جو ہے وہ اپنے اپنے جو کارنامے تھے وہ بیان کیے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شیطان جو تھا، چھوٹا شیطان، وہ کہنے لگا کہ میں نے مدرسے کے ایک طالب علم کو مدرسے کی چھٹی کروا دی۔ شیطان کا یہ سننا تھا، اس سے پہلے والی کارکردگیوں میں اس کو خاص رسپانس نہیں آیا، لیکن جب یہ والی کارکردگی بیان کی گئی کہ ایک طالب علم دین
دین سے محروم رہ گیا، اس کی چھٹی کروا دی تو وہ اپنے تخت سے اچھل پڑا اور اس چھوٹے شیطان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ باقی شیطان حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ آقا تم نے جو ہے وہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے لوگوں سے، لیکن تم نے ہمیں ایسی شاباش نہیں دی، لیکن اس نے ایسا کون سا کارنامہ کر دیا؟ اس نے تو ایک بچے کو چھٹی کروائی ہے مدرسے کی جس سے وہ علم دین نہیں سیکھ سکا۔ تو وہ کہنے لگا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس علم دین کی کیا فائدے ہوتے ہیں اور علم دین نہ حاصل کرنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں۔ اب یہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو لے کر ایک جگہ راستے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف لوگ گزرتے، لیکن وہ ٹائم تھا صبح تہجد کا وقت۔ اتنے میں ایک صاحب جو کہ عابد تھے، عبادت گزار تھے، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ ذرا جلدی میں گزرنے لگے۔ تو شیطان نے ان کو روک کر پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتا دیں۔ بولا جی پوچھو۔ تو شیطان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی اور وہ کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس چھوٹی سی شیشی کے اندر سے اس پوری دنیا کو داخل کر دے، پوری دنیا کو اس چھوٹی سی شیشی کے اندر سے گزار دے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے؟ کیا اللہ کر سکتا ہے؟ اب وہ سوچنے لگا عابد اور غور فکر کر کے اپنی عقل لڑا کے لگا نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یوں معاذ اللہ وہ اللہ پاک کی قدرت سے انکار کر بیٹھا کہ اللہ پاک چاہے تو اپنی قدرت سے اس چھوٹی شیشے کو بڑا کر دے اور پوری دنیا اس میں سما جائے، یا دنیا کو چھوٹا کر کے چھوٹی شیشے میں سے گزار دے۔ اللہ پاک کے لیے کیا بعید ہے؟ لیکن چونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ عبادت تو کر رہا تھا لیکن بغیر علم کے کر رہا تھا، اس کی عبادت نے اس کو فائدہ نہیں دیا بلکہ وہ بدبخت ہو گیا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب یہ خوشی خوشی اپنے چیلوں کے پاس آیا اور کہا اب دیکھنا اب میں کیا کرتا ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب نماز فجر کا وقت ہوا، ایک عالم صاحب تشریف لے جا رہے تھے مسجد کی طرف، تو کہنے لگا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب چونکہ شیطان کو مختلف شکلیں بنانے کا بھی ملکہ حاصل ہوتا ہے، اس کو یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ مختلف یہ روپ دھار کر لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے، تو انسانی شکل میں آیا ہوگا۔ تو ان سے بھی اس نے یہی سوال کیا حضرت یہ شیشی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس شیشی میں سے ساری دنیا کو گزار دے؟ تو عالم صاحب کہنے لگے مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، سن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک دنیا تو کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کروڑوں دنیا کو اس شیشی میں سے گزار سکتا ہے۔ اور انہوں نے لا حول شریف اور اعوذ باللہ پڑھا تو شیطان وہاں سے دفع ہو گیا، اور پھر یہ بھاگ کر چیلوں میں آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ فرق ہوتا ہے ایک عابد میں اور ایک عالم میں، کہ ایک بندہ جس کو علم دین حاصل نہیں تھا وہ عبادت بھی کر رہا تھا لیکن اس کی عبادت ساری کی ساری ضائع ہو گئی، اور دوسرا بندہ جو اگرچہ پوری رات آرام کر کے آیا تھا لیکن اس کی جو علم تھا اس کے جو اللہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اس نے جو نا اس کو اس کے ایمان کو بچا لیا۔ تو اس واقعے میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بالخصوص علم دین کے فضائل، کہ علم دین حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ہم ہر معاملے میں چاہے کوئی سا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے کاروباری معاملات ہوں، لیکن اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ اب شیطان جو ہے وہ مختلف ہتھیاروں سے ہم پر حملہ کرتا ہے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے ہتھیار کون سے ہیں، وہ کس ہتھیار سے ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا کیا مقابلہ کریں گے۔ شیطان تو وہ چیز ہے کہ قرآن پاک میں آیا کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ پاتے، انہو ہوا یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ اور اس کا قبیلہ۔ تو یہ تو وہ بدبخت ہے جو وہ دشمن ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اس کے بھی کچھ ہتھیار ہیں، علماء نے ہتھیار اس کے ذکر کیے ہیں کہ کون کون سے ہتھیاروں کو لے کر انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ کبھی غصے کو لے کر آ جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس سے اس طرح کھیلتا ہے جس طرح چھوٹا بچہ گیند سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ شیطان غصے والے شخص سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ مال کی محبت کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے، کبھی یہ حسد کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے، کبھی یہ کینے کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے 20 جو وہ عیوب ایسے بیان کیے، باطنی بیماریاں بیان کیے، ظاہری بیماریاں بیان کیے کہ جو شیطان کے ہتھیار ہیں۔ تو اگر علم ہی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شیطان کون سے ہتھیار سے کس وقت حملہ کر رہا ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکیں گے۔ تو اس سے علم کی اہمیت کا بھی بہت زیادہ وہ پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک کو اس کے حساب سے گمراہ کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جاہل شخص بھی گمراہ کرے۔ بسا اوقات جیسا بھی ہم نے سنا
کہ ایک عبادت گزار شخص کا مطلب یہ کہ وہ یقیناً برے کاموں سے بچتا ہوگا، فلم و ڈراموں سے، گانے بازوں سے، بے حیاں سے بچنے والا بندہ ہوگا، عبادت گزار ہوگا، لیکن اس سے اس کے مطابق کھیلا۔ تو اسی لیے ہم سب کو یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم سے اس طرح کھیلے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور معاذ اللہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے ایک حکایت سناتا چلوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ یہ نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے، نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے۔ گویا ان کا پرانا معمول تھا استقامت کے ساتھ، جیسے ماشاءاللہ ہمارے انجمن یہ محافل منعقد کرتی ہیں تو یہ بھی ایک مستقل ان کا معمول ہے، اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ یہ صدائے مدینہ لگایا کرتے تھے، لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے۔ کاش ہمارے یہاں سے بھی کوئی ایسی انجمنیں بن جائیں کہ جو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے جو ہے وہ صبح گلیوں میں رہل پہل مچی ہوئی ہو، اور جو ہے وہ 6 بجے کے ٹائم پہ، پونے 6 بجے کے ٹائم پہ لوگ اٹھ کے جو ہے مسجد کا رخ کر رہے ہوں، تو کیا ہی بات ہوگی۔ تو بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ پیارا معمول تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک تابعی کو سیدنا سلیمان بن ابی خثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت اللہ تعالیٰ کو وہاں پر نہیں دیکھا، وہاں موجود نہیں تھے، بازار تشریف لے گئے۔ تو راستے میں ان کا گھر تھا، ان کی جو والدہ تھی سیدنا شفا، ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ اگر ایک بھائی نماز میں نہیں آیا تو اسے پوچھنے کے لیے چلے گئے۔ ہم تو ساتھ رہتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نمازوں کو وہ گزرا ہوتا ہے، ہم دوسرے کو بتاتے بھی نہیں کہ یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، بلکہ شرما شرمی میں کہ یار میں اگر نماز کا بولوں گا تو یہ میرا مذاق اڑائے گا، میری گیدرنگ میں میرا مذاق بن جائے گا، کیا یہ مولوی بن گیا یار، ہاں بعد میں پڑھ لیں گے آرام سے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اصلاح مسلم کا جذبہ دیکھیں کہ ان کے گھر پہنچ گئے اور ان کی والدہ سے خیر خیریت پوچھی کہ خیریت تو ہے کہ یہ آئے نہیں نماز کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ رات میں نفلیں پڑھتے رہے پھر نیند آ گئی۔ رات میں نفلیں پڑھتے رہے یعنی کہ رات میں نماز ہی پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، لیکن اس وجہ سے نماز فجر میں حاضر نہیں ہو سکے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام کروں، یعنی رات میں عبادت کروں جس کی وجہ سے میری فجر کی نماز چھوٹ جائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لوں۔ اس میں ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے کہ جس کو پتا ہے کہ میں اگر رات کو دیر تک جاگوں گا، رات کو 1 بجے سوؤں گا، جیسے کہ ہمارے عام طور پر کراچی والوں کا معمول ہے، رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سو رہے ہیں، تو کب اٹھ رہے ہیں؟ صبح 10 بجے 11 بجے، یا اگر اٹھنا ہی اسکول کے لیے تو بچوں کے اسکول کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے۔ تو یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اب وہ چاہے دینی محفل میں شرکت ہو یا دنیاوی محفل میں شرکت ہو۔ اب دیکھیں نا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ نفلیں چھوڑ دو، اگر لگتا ہے کہ میری فجر کی نماز مجھے نہیں ملے گی تو نفلیں چھوڑ دو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں رات کو 1 بجے تک 12 بجے تک محفل میں شرکت کرتا ہوں، اس کے بعد میں سوؤں گا، نیند پوری نہیں ہوگی، فجر کی نماز نہیں ملے گی، تو پھر محفل میں اتنی دیر تک شرکت کرنا جتنی دیر تک آپ کا جو ہے وہ دل مطلب آپ کا ذہن اجازت دیتا ہے، اور پھر آپ بآسانی نماز فجر میں شرکت کر سکیں۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک مستحب کو حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ فرض کو قضا کر بیٹھیں۔ دنیا میں ہر کام جو ہے وہ پریورٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے، ترجیحات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ صبح میری فلائٹ ہے، صبح 6 بجے میری فلائٹ ہے، تو وہ رات کو 2-3 بجے تک اپنی مصروفیات رکھے گا؟ کوئی وہ نہیں رکھے گا، رات کو جلدی آرام کرے گا یا اس کے حساب سے تیاری کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرض عبادت کہ جو خاص طور پر امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو تحفے میں ملی ہے، ہم اس کو کس قدر ادا کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان ہمارے ساتھ کس طرح کھیلتا ہے۔ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا، ابھی رات بہت ہے، سو جا، پس
اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. اگر بندہ جاگ کر اللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے, ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے. اگر فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے چہرے کی رونق ہی الگ ہوگی. لیکن اگر معاذ اللہ نماز چھوڑنے کی عادت رہی تو بلے جتنے بھی جو ہے وہ صابن مل لیں, جتنے بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں مل لیں, لیکن جو رونق نماز پڑھنے سے ہوتی ہے, جو رونق تہجد پڑھنے سے ہوتی ہے, وہ رونق نہیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کی اس مبارک محفل کی برکت سے ہم سبھی کو نیت کرنی چاہیے. کون کو نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی؟ اب ضروری نہیں ہاتھ اٹھائیں, جنہوں نے ہاتھ نہیں بھی اٹھایا یقیناً ان کو بھی اپنے دل میں نیت کرنی ہی کرنی ہے. اور کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے, میرے رب کا حکم ہے کہ ہم نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے. آئیے آپ کو آخر میں نماز چھوڑنے کے حوالے سے جو اس کی وعیدات ہیں, جو اس کے عذابات ہیں, کچھ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. بغداد شریف کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک امیر زادی کا انتقال ہوا. ایک مالدار لڑکی تھی, اس کا انتقال ہوا. جان اس کی نکلنے کے بعد حسب دستور لوگوں نے اس کی لاش کو چادر سے چھپا دیا. جب تجہیز و تکفین کا وقت آیا, غسل اور کفن دینے کا وقت آیا, تو دیکھا گیا کہ ایک سانپ کالے رنگ کا اس کا منہ کاٹ رہا تھا. لوگوں نے کوشش کی اس سانپ کو ہٹائیں, ماریں, بھگائیں, لیکن وہ سانپ وہاں سے نہیں جا رہا تھا. لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ عام سانپ معلوم نہیں ہوتا, بلکہ یہ غضب الہی کا سانپ معلوم ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو اس کے اعمال کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہے, آخرت کی سزا الگ ہوتی ہے, لیکن دنیا میں بھی جو ہے وہ تماشا بن جاتا ہے. تو ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا کہ اس کے غسل سے پہلے ہی وہ سانپ جو ہے وہ اس کے چہرے کو کاٹنا شروع ہو گیا. اب اس کے والد صاحب کچھ سمجھدار تھے, تو انہوں نے سانپ سے مخاطب کر کے کہا, میں جانتا ہوں کہ تو خدا کے حکم سے آیا ہے, لیکن ہم لوگوں کو بھی خدا کا حکم ہے کہ ہم سنت کے مطابق اس کو غسل و کفن دیں, لہذا تو ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم لوگ اس کو سنت کے مطابق غسل کفن دے دیں, تیری بڑی مہربانی. یہ بات سننی تھی کہ وہ سانپ اس لڑکی سے الگ ہو کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا. جب اسے غسل دے کر کفن پہنا کر چارپائی پہ لٹایا گیا اور اب چاہا کہ جنازہ اٹھائیں, تو وہ سانپ دوبارہ سے جھپٹ کر اس میت سے ویسے ہی جا کے چپٹ گیا, یہاں تک کہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. لوگوں نے اس لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ کون سا گناہ کرتی تھی جو اس کو اتنی خطرناک سزا ملی, اتنی عبرتناک سزا ملی؟ تو اس نے کہا, اس کا اور کوئی گناہ تو نہیں معلوم, مگر کبھی کبھی یہ نماز قضا کر دیا کرتی تھی. علمان والحفیظ. سوچیں کتنا خطرناک انجام ہے بے نمازی کا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا, یہ بہت بڑی وجہ یہی بنتی ہے, سستی کی وجہ. عام طور پر جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں تو وہ نیند کی وجہ سے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو نمازیں چھوڑتے ہیں. دن کا وقت ہوتا ہے, کاروبار پہ ہوتے ہیں, گاہکوں کی رش ہوتی ہے, یار بعد میں پڑھ لیں گے, یار بعد میں پڑھ لیں گے. تو عصر کی نماز کا وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے, مغرب کی نماز کا وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے. کھیل کود میں, خوش گپیوں میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے, جو نماز کا وقت ایک مرتبہ چلا گیا وہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا. تو سنیے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا, اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا. کون کون سی؟ 5 دنیا میں, 3 موت کے وقت, 3 قبر میں, اور 3 قبر سے نکلتے وقت. جو دنیا میں اس کو سزائیں ملیں گی وہ یہ ہوں گی کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی. بے نمازی کی جو عمر ہوگی اس سے برکت ختم کر دی جائے گی. اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی. اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہیں دے گا, اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی, اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ تھی اس کی دنیا میں ملنے والی سزائیں. اب سنیں موت کے وقت اس کو کون کون سی سزائیں ملتی ہیں. جو بے نمازی ہوتا ہے, موت کے وقت اس کو یہ سزائیں ملتی ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا, وہ بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا,
اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی. اور جو قبر میں اس کو 3 سزائیں دی جائیں گی وہ کون سی ہیں؟ قبر میں اس کو یہ 3 سزائیں دی جائیں گی کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر پلٹتا رہے گا. یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کس کا فرمان سنا رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں. اور تیسرا کیا ہے کہ قبر میں اس پر ایک اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے. ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی فاصلے تک ہوگی. وہ میت سے بات کرتے ہوئے کہے گا میں الشجاع الاقرع ہوں یعنی میں گنجا سانپ ہوں. اس کی آواز کڑک دار بجلی کی طرح ہوگی. وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر چھوڑنے پر طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر چھوڑنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں. جب بھی وہ اسے مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، اور نماز کو چھوڑنے والا قیامت تک اپنی قبر میں اس عذاب میں مبتلا رہے گا. سوچے قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس کی جو ہے وہ ہوش و آواز ایسا نہیں ختم ہو گئے ہوں گے. ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ مردہ جو ہے وہ بس گیا، اس کی سانسیں نہیں چلے، لیکن در حقیقت اصل زندگی تو اب شروع ہوتی ہے. اور جو مردہ ہوتا ہے وہ اپنے نہلانے والے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کفن پہنانے والے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی قبر میں بھی عقل سلامت ہوتی ہے. جبھی تو اس کا امتحان ہوگا. قبر میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کیا سوئے میں حساب کتاب ہوگا؟ نہیں، بلکہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو جو اس کو دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں ان کی قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہوتا ہے. حالانکہ ابھی اگر دیوار کے پیچھے کوئی چل رہا ہوگا تو مجھے آواز نہیں آئے گی اس کے چلنے کی، لیکن جو مردہ ہوتا ہے اس کو منو مٹی تلے دفنات بھی دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانے والوں کی جو قدموں کی آہٹ ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد تو اصل امتحان ہوگا، قبر میں سوالات ہوں گے. یہ تو تھی یہ والی سزائیں. اب قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں کون سی ہوں گی؟ کہ وہ حساب کی سختی، رب قہار کی ناراضی اور جہنم میں داخلہ ہے. الامان والحفیظ. تو اب تمام اسلام بھائی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا. یہی ایک کامل مسلمان کی علامت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی کرتا رہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے. نیت کرے کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پھر اگر اس نے پوری کوشش کی، پورا اہتمام کیا، اور اب خدا نہ خواستہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اب جو ہے وہ یہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اب یہ قضا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی